اور موضوع کے اعتبار سے آج جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب اللہ کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ نمبر 2، حدیث، سنت اور اثر کی تعریفیں۔ نمبر 3، علم حدیث پر کی جانے والی محنتیں۔ نمبر 4، کیا دین اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کریم کی رہنمائی کافی ہے؟ نمبر 5، قرآن کریم کے بعد حدیث کا کون سا صغیرہ سب سے معتبر اور قابل عمل ہے؟ نمبر 6، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین اور ائمہ فقہ و حدیث نے ذخیرہ احادیث پر کس طرح عمل کیا؟ نمبر 7، حدیث پاک سیکھنے کی اہمیت کیوں ہے؟ نمبر 8، منکرین حدیث کے اعتراضات کا ایک جائزہ۔ میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم ایک متن ہے، قرآن کریم ایک متن ہے اور حدیث پاک اس کی ایک شرح ہے، اور علماء امت اور مجتہدین ملت نے اس پر جو محنتیں کی، علم حدیث اور علم فقہ اور جو دیگر علوم کہلائے، وہ ایک حاشیہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کے لیے قرآن کریم اور احادیث نبوی، یہ دو بنیادی عنصر ہیں اور دو بنیادی جز۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ عم نوالہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کے ساتھ جوڑے رکھا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں ورثے میں بغیر ہمیں محنت کے عطا فرمائی۔ دوستو، اگر اس اسلام کی نعمت کی قدردانی ہمیں پوچھنی ہے تو ہم بلال حبشی سے پوچھیں، جو احد احد کی صدائیں لگا رہے ہیں اور اپنے اسلام کو بچا رہے ہیں۔ صہیب رومی روم سے آ رہے ہیں دین اسلام بچانے کے لیے، جان کو، مال کو، گھر کو، کاروبار کو۔ فارس سے سلمان فارسی ہیں، حبشہ سے بلال حبشی۔ یہ دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے جان، مال، کاروبار، آل و اولاد، خاندان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام سیکھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہے۔
اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک نے اس دین اسلام سے ہمیں جوڑا، پہلی بات۔ اور دوستو، آج کا جو ماحول ہے، خاص کر ہمارا یہ شہر اور ہمارے اس شہر میں ہمارا یہ علاقہ جہاں ہم جمع ہیں، ان حالات کے اندر جہاں صبح شام کی خبر نہیں، جہاں انسان کو گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے طرح طرح کے خیالات اور افکار، گھر کی خواتین کو فکر ہے کہ میرا مرد گھر سے جا رہا ہے کہ واپس آئے گا کہ نہیں، آج جو کچھ بد امنی، ایک خوف اور جو کچھ حالات ہیں وہ کسی بھی ذرا سے عقل رکھنے والے شخص پہ مخفی نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ پاک کا انعام ہے، فضل احسان ہے، ان سب نابگفتہ حالات کے باوجود ہمارے مولا نے محض اپنے فضل سے اپنی دین کی کچھ باتیں سمجھنے کے لیے اور اپنی دین کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں اور بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں گھوم رہے ہو، مسجد میں تو میراث نبوی تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگ بھاگ کے بازار سے مسجد پہنچے، وہاں کچھ بھی نہیں، علم کے کچھ حلقے لگے ہوئے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ تسبیح کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ مذاق کر رہے ہو، یہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، نہ درہم نہ دینار۔ فرمایا کہ نبی کی میراث تو تھی علم، انما ورث العلم۔ تو میرے دوستو، یہ بات اللہ رب العزت کا شکر ہے، انعام ہے کہ نبی کی میراث سیکھنے کے لیے اور یہ دین سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا انعام ہے، احسان ہے، خاص کر ایسے حالات میں، ایسے پریشانیوں میں، اور جہاں ہر آدمی کو اس وقت نفسا نفسی کا عالم، ہر آدمی اپنی پریشانیوں کو لیے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کا دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع کیا۔ آج کا موضوع ہے بڑا اہم، اور دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، میں یہ بات صرف سنی سنائی نہیں، صرف زبان کی حد تک نہیں، اپنے مشاہدے کے بنیاد پر اور علماء کے ساتھ ان کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دوستو، ہم میں سے جو شخص بھی یہاں موجود ہے، ہر شخص، ہر فرد اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ ہمارے حالات اندرونی ہو کہ بیرونی، یہ جو کچھ ہے، ہم میں سے ہر شخص کی فکر ہے اپنے مذہب کی، اپنے دین کی، اپنے علاقے کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی۔ میرے دوستو، دشمن جہاں دوسرے طریقے پر، اپنے مادی طریقے پر اور دیگر طریقے سے ہم پر حملہ آور ہے، آج دشمن نے جو کچھ صلاحیتیں جمع کر لی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو جمع کرنے کے بعد دشمن ہم پر ہر طرح حملہ آور ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ اس طرح کھا رہا ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اس طرح کہ لوگ دعوت دیں گے کہ پیالوں پر، دسترخوان پر، کہ آپ تناول فرمائیں آپ، تو ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ یہ دشمن مادی طریقے پر، ہر طریقے پر ہم پر حملہ آور ہے۔ اسی طرح ہمارا دشمن بڑا مکار بھی ہے اور عیار بھی۔ دشمن سمجھتا ہے کہ صرف طاقت کے بل بوتے پر، صرف خون خرابہ کر کے میں ان مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتا۔ جہاں طاقت استعمال کرنی ہے وہاں اس نے فکری اور نظریاتی طریقے پر مسلمانوں کو زیر کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی۔ اور میرے دوستو، یہ ایک مکار اور چال باز دشمن کی یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ کم سے کم وسائل استعمال کر کے، طریقے کو سمجھ کر، اس کا پلان بنا کر، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ یاد رکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہودی نصرانیوں کا غلبہ تھا، دین اسلام بلند ہونے لگا، یہ یہود، یہ نصارہ اور دیگر قومیں جلنے لگیں، مسلمانوں کے خلاف محنت کرنے لگی۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی اس دنیا میں یا یہودیت کوشش کر رہی ہے، یا عیسائی مشینری کوشش کر رہی ہے، یا ہم مسلمان۔ غفلت کا وقت ختم ہو چکا،
ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ سوچ و بچار ہے کہ آیا میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے ان کی ایمان کی کیا حفاظت کر سکتا ہوں۔ بہرحال اسی بات کے پیش نظر جو آج کا موضوع ہے، اللہ رب العزت کی سب سے اہم کتاب اللہ قرآن کریم، اور قرآن کریم کی اہمیت کے ساتھ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ جن کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ یہ اسلام ایک کامل دین ہے، پورا نظام حیات، اور اس اسلام کامل دین کو سمجھنے کے لیے دو ہی اساسیں ہیں۔ پہلی اساس ہے کتاب اللہ، اور دوسری اساس ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، جس بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، یہ کوئی بات صرف واقعی نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اسلام کے روپ میں، مسلمانوں کے بھیس میں، قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اور اس کے درس کے لبادے کو اوڑھ کر بہت سے فرقے اسلام سے اور مسلمانوں سے دور کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم جہاں اتھارٹی ہے، قرآن کریم جہاں حجت ہے، قرآن کریم کا انکار کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ یہ ہماری اساس اور بنیاد ہے۔ قرآن کریم کی اگر ان آیتوں کو ہم گننا شروع کر دیں کہ جہاں اللہ کے پاک نے فرمایا کہ میری بات مانو، میرے رسول کی بات مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو فاتبعونی، نبی علیہ السلام کہہ دیجئے میری اتباع کرو، اللہ پاک سے تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن کریم کا تو ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں قرآن کریم کی کتنی آیات، محمد الرسول اللہ، اور فرمایا کہ آپ کو تو اتنا اتنا دیں گے اے نبی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے اپنے نبی کی تعریف کرتے کرتے۔ واللیل اذا یغشا، مفسرین نے لکھا لیل سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک۔ اللہ کے نبی کو عشق ہے، اللہ پاک کو اپنے نبی سے عشق ہے۔ والضحیٰ، کہا کہ اس سے مراد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور، کہیں اللہ کے نبی کے چہرے انور کو ذکر کر رہا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک، کہیں ان کے بالوں کو ذکر کر رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ہم مسلمانوں کو ایک ہی بات سکھا رہا ہے کہ نبی کے طریقے کو اختیار کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ انسان کی زندگی میں کسی بھی رستے کو اختیار کرنے کے لیے یا کسی تعلیم کو سیکھنے کے لیے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس تعلیم کو سیکھنے کے لیے اس کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کو سیکھے، ان کو پڑھے، اور سیکھنے پڑھنے کے بعد اپنی جتنی اس کی استعداد ہے اس کے بعد کسی رہنما سے رہنمائی لے۔ اور دوسری چیز ہوا کرتی ہے باقاعدہ کسی عالم کے یا اس فن کے ماہر سے باقاعدہ اس علم کو حاصل کیا جائے۔ میرے دوستو، دین اسلام بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور دین اسلام ایک اہم دین ہے، مذہب ہے۔ اس دین کے لیے اللہ پاک نے ایک طرف تو ہمیں کتاب عنایت فرمائی، کتاب اللہ، اور دوسری طرف اللہ پاک نے اپنے طریقے کے مطابق کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ، اپنے پیغمبروں کو اور اپنے وارثوں کو بھیجا جو اس کلام کی تشریح کریں۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کلام اللہ کو اردو ڈکشنری کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کلام اللہ کو دیکھ کر عربی لغات پہ کچھ دسترس حاصل کر کے کلام اللہ کو پڑھ کر اور اس کی تشریح کر سکتے ہیں، تو میرے دوستو یہ وہی مثال ہو گئی کہ ہم یہ کہیں کہ جی ڈاکٹری بھی ایک علم ہے اور
مختلف قسم کے نئے نئے علوم ہیں، یہ علوم ہم پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم اپنا علاج خود شروع کر دیں۔ جس طرح ایک آدمی خود مطالعے کے نتیجے میں خود پڑھ کر اپنا خود علاج نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے علاج کے سلسلے میں بڑی سخت قسم کی غلطی میں اس کے مبتلا ہونے کا بڑا سخت اندیشہ ہے، ایسے ہی کتاب اللہ کو ترجمے کی مدد سے، کتاب اللہ کو اپنی ذہن اور اپنی سمجھ کی مدد سے، کتاب اللہ کو صرف اس مدد سے کہ جی میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لوں گا، میں قرآن کریم کے ڈکشنری کے ذریعے قرآن کریم کی تشریح دیکھ لوں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ ایک بڑی غلطی۔ اللہ پاک نے جہاں ہمیں کتاب اللہ عطا فرمائی، وہاں کتاب اللہ کے سمجھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کتاب کی وضاحت اور اس کتاب کی تشریح فرمائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، پہلے نمبر پہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ جس کتاب اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جو کتاب اللہ وحی ہے، ہماری عقلوں سے ماورا اللہ پاک کا ایک نظام ہے، یہ کتاب اللہ، اس پر ایمان لانا ضروری، بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی تشریحات کو سمجھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی چال ڈھال اور آپ کے طریقے نے ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ایسے واضح دروازے کھول دیے، ایسے روشن ابواب موجود ہیں، جیسے کوئی بڑا باپ، جیسے کوئی بڑا مربی اپنے بچے کو انگلی لے کے چلتا ہے، انگلی پکڑا کے، بیٹا یہاں جاؤ، بیٹا یہ کھاؤ، بیٹا یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے سارے طور و طریقوں کو کھول کر رکھ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھلاتا ہوں دین کے آداب، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلائی۔ فرمایا بیت الخلاء جاؤ، تو بیت الخلاء جا کر آدمی کو چاہیے کہ ایسے بیٹھے کہ قبلہ رخ نہ ہو، اور بیت الخلاء جائے تو سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بیت الخلاء جائے تو ہڈی اور لید اور گوبر کو استعمال مت کرے۔ ہمارا دین ایک کامل ہے، بیت الخلاء کی چھوٹی سے لے کر چھوٹی سنت، اور اس سے لے کر نماز پڑھنے تک، اور تمام عبادات اور معاملات، ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ میرے دوستو، آسان سی مثال دیکھیے، اگر ہم اپنی زندگی سے اس حدیث کے ذخیرے کو نکال دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ جی کتاب اللہ کافی ہے، کتاب اللہ پر عمل کر لینا ہماری نجات کے لیے کافی، تو میرے دوستو کتنے مواقع آئیں گے کہ ان مواقع میں کلام اللہ کے بعد اگر ہم احادیث مبارکہ اور امت اور علماء کی ان باتوں کو نہ لیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک نماز کو لے لیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اب اللہ اکبر کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے؟ حدیث مبارکہ رہنمائی کر رہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ نماز کے بعد اب کون سی تلاوت کرنی ہے؟ قرآن نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو پڑھو آسانی سے۔ حدیث مبارکہ نے بتایا کہ ثنا سبحانک اللہم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ نماز، قرآن نے کہا نماز پڑھو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، جاؤ رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو۔ قرآن کریم کھول کے دکھا دیں کہ قرآن کریم میں 4 رکعات نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کھول کے دکھا دیں کہ قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی کون سی آیت؟ یہ باتیں صرف اور صرف ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرا۔ ایک صاحب کے بارے میں جو قرآن کریم کے دعوے دار کیجیے، قرآن کریم ہی ہمارا رہنما ہے،
قرآن کریم ہماری ہدایت دینے والا. تو وہ صاحب یہاں تک بات کرتے کرتے پہنچ گئی جی کلمہ طیبہ ثابت نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں ہے قرآن میں؟ لا الہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ سورہ محمد میں, محمد رسول اللہ تو 3 رکوع کے بعد ہے. تو کہتے ہیں جی قرآن کریم ہماری رہنمائی ہے, تو قرآن کریم پر ہم نے عمل کرنا ہے, اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو قرآن میں کہیں موجود ہی نہیں, تو یہ کلمہ ہی نہیں ہے دین اسلام کا. اب ہم دیکھیں حدیث مبارکہ کو چھوڑ کر اس علم حدیث کو ہم اپنی زندگی سے نکال کر دین اسلام سے باہر آ. زکوٰۃ دینے کے معاملات دیکھ لیں, قرآن کریم نے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ 80 مقامات پر قرآن کریم کر رہا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب وہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کس کے پاس کتنے روپے ہوں گے, کس کے پاس بھیڑ ہے, کس کے پاس بکریاں ہیں, کس کے پاس اونٹ ہے, وہ ساری تشریعات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں زکوٰۃ دینے جاتے ہیں, جہاں قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کو لیتے ہیں. میرے دوستو یہ موضوع تو جتنا بھی طویل ہوتا جائے, یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بغیر نہ تو قرآن کریم کا سمجھنا ممکن, اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بغیر ہمارے لیے زندگی کا کوئی لمحہ گزارنا ممکن. خوشی ہو, غمی ہو, موت ہو, حیات ہو, بچہ پیدا ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث دیکھو, انتقال ہو رہا ہے کیسے دفنانا ہے, کیسے جنازہ پڑھنا ہے, نبی علیہ السلام کی احادیث دیکھو. خوشی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث, غمی ہے, مصیبت ہے, آزمائش ہے, ہر موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود. بات ساری یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی, اور اسی بات کو میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک بڑا ٹکراؤ ہے ثقافتوں کا, تہذیبوں کا. ایک طرف اسلام ہے, ایک طرف نصرانیت ہے, ایک طرف دین ہے, ایک طرف بددینی ہے, ایک طرف شرم و حیا کی تعلیم ہے, ایک طرف بے حیائی اور معاشرے کے اندر بدتمیزی کا ایک سیلاب ہے. یہ 2 تہذیبوں کا, 2 ثقافتوں کا ٹکراؤ ہے. اور جب ایک ثقافت دیکھتی ہے کہ میں کمزور ہو رہی ہوں, ایک تہذیب دیکھتی ہے کہ میری بات اثر انداز نہیں ہو رہی, تو وہ طاقت کے بلوزے پر, فکر کے بلوزے پر, کسی بھی طریقے پر دوسرے کو, ہر طاقتور دوسرے کو پیسنے کی اور دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا. میرے دوستو بات یہیں آ رہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک مغربی دنیا جو ترقی کر گئی, مسلمان آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہو گئے سرکاری سطح پہ, سیاسی سطح پہ, اور ہمارے جو بلندی تھی مسلمان کی, ایک فتح تھی, فاتحانہ شان تھی پوری دنیا پہ, وہ مسلمان اب مظلوم اور کمزوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. تو جو مغرب کی ثقافت ہے, مغرب اپنی ثقافت, تہذیب اور کلچر کو ہمارے اوپر ٹھوسنے کی, ہمارے مردوں سے اس داڑھی کو, ٹوپی کو ہٹانے کی, عورتوں سے برقع ہٹانے کی, نماز کی پابندی نکالنے کی کوشش میں لگا. اور اس کے لیے یہ کہ جی ملا تو یہ سکھاتے ہیں, قرآن کریم کی یہ تعلیمات دیتے ہیں, احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے. جب ملا جب تک قرآن کریم اور حدیث مبارکہ بتاتا رہے گا, جب تک یہ درس گاہیں ہیں, یاد رکھیے تعلیم, تعلم, کتاب اللہ کی تعلیم, احادیث نبویہ کی جب تک تعلیم موجود ہے, یہ مسجد آباد ہے. جب یہ تعلیم تعلم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, مسجدیں ویران ہو جائیں گی. جب تک یہ تعلیم تعلم ہے, زندگی ہے, گزارنے کا طریقہ ہے, تو یہ ہمارے لیے یہ قمیص, یہ شلوار اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا, یہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک ہماری یہ تعلیم زندہ ہے. امت نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جس قوم کی کتاب کی تعلیم ختم کر دی گئی, جس کی تعلیم کا سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا, اس قوم نے اپنی ثقافت کو بھلا دیا. میں اپنی بات کی طرف واپس آ رہا ہوں. کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم نہیں سیکھتے تو اس کی کیا خطرناک مناظر ہیں جو ہمارے سامنے. ہمارے لیے زندگی کے لمحات گزارنا اور زندگی کے طور و طریقے اختیار کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے ان احادیث مبارکہ پر عمل کیے بغیر. دشمن نے دیکھا کہ ہماری ثقافت, ہماری تہذیب
تو طاقت کے بل بوتے پر آج آواز لگائیے کہ جی مغرب ممالک کی طرف سے آواز ہے کہ ان عورتوں کے برقعوں کو نوچ ڈالو، چہرے پر جو پردہ ہے اس کو گھسیٹ لو، طاقت کے بل بوتے پر۔ اور جہاں طاقت استعمال نہیں ہوتی تو طریقہ ہوتا ہے کہ پھر مکاری کے طریقہ، عیاری، دشمن بڑا چالاک، مقصد ایک ہے، وہ شیطان کی پرستش، اور مکاری یہ کہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا درمیان میں، ایسے افراد کو لائے جو افراد قرآن کریم کی تعلیم اور مغرب سے متاثر ہو کر کہ ہماری مغربی زندگی بھی چلتی رہے اور ہم مسلمان کے مسلمان رہے۔ اب یہاں پر آ کے ایسے تعلیم کے طریقے اور ایسے درس کے حلقے اختیار کیے گئے کہ پتہ چل جائے کہ دین اسلام اصلی ہے۔ یہ جو ملا تعلیم دے رہا ہے یہ نہیں، حدیث مبارکہ ہے لیکن وہ نہیں جو ملا جو نظام سکھلا رہا ہے۔ چنانچہ ادھر ہی ہمارے پاکستان میں، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، مصر میں طہا حسین کے نام سے ایک صاحب گزرے، پاکستان میں سر سید احمد خان نے جو کام شروع کیا، مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے، اور آخر میں غلام احمد پرویز نے جو کام سر انجام دیے، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ملا جو دین کی تشریح کر رہا ہے، جو طریقہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ایسی زندگی ہوگی، ایسے مرو گے، یا یہ اچھے کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، ہمارے ان فکری نظریات اور عقائد پر ضرب لگائی جائے۔ سر سید احمد خان کی ایک تفسیر ہے، اور ہمارے موضوع کے مناسب وہ چند باتیں عرض کر دینی مناسب ہیں۔ سر سید احمد خان نے کتاب لکھی تفسیر القرآن، اس کا نام رکھا تفسیر القرآن لسر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیروں میں جہاں بجا جہاں کہیں قرآن کریم کی احادیث کا جہاں ذخیرہ آیا ان احادیث کا انکار کیا، جہاں جنت کا ذکر آیا، دوزخ کا ذکر آیا، جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، کہنے لگا کہ یہ قرآن کریم کی وہ تشریح نہیں جو ملا کر رہا ہے۔ جنت میں نعمتیں ہوں گی، مزے کریں گے، تفریح ہوگی۔ آج ان باتوں کو سننے کے بعد، سر سید احمد خان کی تعلیمات کو اور اس کے افکار کو اپنے اندر لینے کے بعد آپس میں لوگ چلتے پھرتے اپنے مجلسوں میں کیا بات کرتے ہیں کہ جی جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت نام ہے خوشی کا، آدمی خوشی منائے بس۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہاں پر مزے ہوں گے، حوریں ملیں گی اور نہریں ہوں گی اور ہم مزے، یہ بات نہیں۔ اور جہنم کس چیز کا نام ہے؟ جہنم میں غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس کو سمجھایا کہ جہنم ایسی ہوگی بس۔ یہ تو مثالیں ہیں، قرآن کریم حقائق کو بیان نہیں کر رہا۔ یہ افکار ہے سر سید احمد خان۔ آگے سر سید احمد خان صاحب لفظوں میں لکھتا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ جنت میں مزے اڑائیں گے، میوے کھائیں گے، نہروں میں ڈبکیاں لگائیں گے، حوریں ہوں گی، یہ باتیں کہنے والا یا تو انتہائی درجے کا عشرت پسند اور انتہائی درجے کا بدتمیز مولوی ہے، یا انتہائی درجے کا خراب ذہن والا صوفی۔ یہ الفاظ میں آپ کو نہ سناتا، لیکن میرے دوستو، اللہ کے لیے خدا را اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میرے اور ہم میں سے ہر شخص دیکھ لے، اپنے اور اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کرے۔ جو عقائد اور جو نظریات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلا گئے، ہمارا اس پر ایمان۔ ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائقہ، قرآن کریم کہہ رہے باغات ہیں، قرآن کریم کہہ رہے انگور ہیں، وفواکہ، اور کس طرح طرح کے میوے ہیں، اور وکواعب اترابا، نوخیز لڑکیاں ملیں گی۔ تو دنیا جہاں کی نعمتیں قرآن کریم نے ذکر کی، وہ ساری نعمتیں انہی کیفیات کے ساتھ، ان مسرتوں کے ساتھ جو مسرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، وہی نعمتیں انشاءاللہ ہم سب کو عطا ہوں۔ میرے دوستو، بات جا رہی ہے سنت نبوی کی اہمیت پر۔ اگر ہم سنت نبوی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرے کو نکال دیتے ہیں تو اس ذخیرے کے نکالنے کی صورت میں ایک ایسا خطرناک فتنہ اور ایک ایسا طریقہ زندگی اختیار، ایک ایسا رخ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، میں اور ہم میں سے ہر شخص مسافر ہے، راستہ چل رہا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے راستہ گزر رہا ہے بس، یا پردیسی مسافر، بلکہ فرمایا راستہ گزر رہا ہے، اتنی سی زندگی کی مہلت۔ اور میرے دوستو، جب راستہ گزرتا ہے آدمی کو راستے کا پتہ بتایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس،
قرآن کریم تو رستہ دکھلا رہا ہے، ہدایت ہے، یہ خیر کا رستہ، یہ شر کا رستہ. ہمارے لیے دنیا کی زندگی جو تیزی سے گزر رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. ان الدنیا مقبلہ مدبرہ وان الآخرۃ مقبلہ. اور کہا کہ دنیا کے بھی کچھ لوگ ہیں، آخرت کے بھی. فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. کہا آخرت کے لوگوں میں سے بنو. یہ جو رستہ گزر رہا ہے میرے دوستو، آخرت کی طرف ہم میں سے ہر شخص قبر کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑا جا رہا ہے. اس وقت میں اور اس طریقے زندگی میں ہم نے اپنے افکار کی، عقائد کی حفاظت کرنی ہے. دشمن نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے، دشمن نے ٹی وی VCR اور کن کن چیزوں کے ذریعے آج نت نئے فتنے، ایسی ایسی باتیں جو پہلے علماء کرام سے جا کے پوچھتے تھے، آج گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر نت نئے مسائل نماز کے اور زکوٰۃ کے بتائے جا رہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آن لائن سارے مسائل ہمارے گھر میں موجود ہیں. جو مسائل جس پر امت اتفاق کرتی آئی، امت نے اجماع نقل کیا، آج اس کے اندر نت نئے بحثیں کر کے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. میرے دوستو، جہاں ہمارے اس ملک کی سرحدی بنیادوں کی حفاظت ہے، نظریاتی بنیادیں، یہ ملک اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پہ بنا ہے. تو میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سمجھے بغیر ہماری اور ہماری ایمان کا، ہمارے بچوں کے ایمان کا بڑا مسئلہ ہے. کسی دانا کا مقولہ یاد آ گیا، عقل مند نے کہا کہ لوگوں کو یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ تو فکر لگی ہے، میں مر جاؤں گا، اولاد کھائے گی کہاں، کہاں رہے گی، اس کا مکان کر جاؤں، پلاٹ کر جاؤں. میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا یہ تو فکر لگی ہے، لیکن اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا. عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو دور تک سوچتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میں سے ہر شخص کی فکر. صحابہ کرام نے کہا جی بڑے آزمائش ہے، غم ہے، سب کچھ ہے. فرمائے دنیا کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں کہ دنیا تمہیں نہیں ملے گی، دنیا بہت ملے گی، لیکن تم دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کرے گی جیسے کہ پچھلے لوگوں کو ہلاک. میرے دوستو، ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت اور ہمارے نظریات کی حفاظت اس میں ہے کہ جو ہمارے علماء کا طریقہ اور آج کل صبح شام کی شہادتیں، یہ شہادتیں بتلا رہی ہیں کہ یہی اسلام برحق ہے، یہی طریقہ برحق ہے. آج ہمارے علماء میں صبح شام ہمارے طلباء اور ہمارے اوپر جو کچھ دشمن کی ضربیں جاری ہیں وہ ہمیں صحیح راستے کی خود رہنمائی کر رہے. میں بات اس طرف لا رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہماری اولاد کی رہنمائی مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جوڑوں گا کہ ہم اپنی اولاد کو کن کے سپرد کر رہے ہیں. بچی کی شادی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچی کی شادی تو اس کو غلامی میں دینا ہے. جس لڑکے کو تم نے اپنی بیٹی دے دی، فرمایا یہ تو تم نے اس کو باندی بنا دیا. دیکھ لو تم اپنی بیٹی کو کس کی غلامی میں اور باندی بنا کے دے رہے ہو. جو اس کا دین وہ تمہاری بیٹی کا دین. جس طرح بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں، اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، اولاد کی بنیاد میں اور اس کے دل کے اندر جو تخم ہے، جو جڑ کے اندر ہم دانہ رکھ رہے ہیں، وہ دانہ کس چیز کا بویا جا رہا ہے. یاد رکھیے بچپن کی بات 55 تک بھولا نہیں کرتی. یہ بڑی اہم باتیں ذہن میں آ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ. علماء نے لکھا کہ جب احادیث الرسول کے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن، تو یہ احادیث، علم حدیث کیا ہوتا ہے، سنت کسے کہتے ہیں. کہیں ہم پڑھتے ہیں جی سنت میں یہ ہے، اور آگے جاتی ہے اس طرح تو اثر بھی آ گیا. حدیث مبارکہ کیا ہے، یہ ایک اصطلاحی بحث ہے. مختصر بات یہ، علماء کرام نے فرمایا حدیث عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بات، حدیث کا معنی گفتگو. الحدیث گفتگو، بات چیت. لوگ آپس میں محاورہ ہو رہا ہے، مجلس گرم ہے، ایک نے ایک بات کہی، ایک نے ایک بات کہی. کسی کی بات بڑی وزنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ او ہو بات تو اس نے کہی ہے، اس کی بات تو روپیے میں 16 آنے، تمہاری بات ہے بھائی، یہ بات تو کہنے کی ہے. الحدیث ھذا. میرے دوستو، اسی تناظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو کلاموں کا سردار ہے. کلام الملوک، ملوک الکلام.
گفتگو ہو رہی ہے دنیا جہاں میں سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آقا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو کلام ہی ہے. تو حدیث کا معنی صرف بات، گفتگو، کلام. جب نبی پاک علیہ السلام کا کلام آ گیا تو اس کا نام ہے حدیث، کلام خاص. یہ اتنی سی بات ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے. باقی پر علماء نے فرمایا صرف بات ہی نہیں، صرف گفتگو ہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا طریقہ، آپ کی حرکات، آپ کے سکنات، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ایک ایک چیز دین ہے، ایک ایک چیز حدیث ہے. یہ ہے حدیث جس کو کہا جاتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بتائیے. فرمایا میرے نبی تو چلتا پھرتا قرآن تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن کی عملی تفسیر ہی تو تھے. تو میرے دوستو حدیث سیکھنا ہے. حدیث میں یہ آتا ہے، نبی کے کلام میں یہ بات آتی ہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. متقدمین نے ایک اور اصطلاح استعمال کی آج کل، کہا جاتا ہے جی اثر، سا کے ساتھ. یہ اثر ہے. اثر نشانات قدم کو کہتے ہیں. کسی کے پاؤں چلنے کے بعد جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں ان کو اثر کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے بعد صحابہ جس طریقے پر چلے، صحابہ نے کہا جو نبی کا طریقہ تھا اس طریقے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. صحابہ جس طریق پہ چلے، جن نشانات پہ، ان کو آثار کہہ دیا گیا. وہی علم حدیث ہے. اور صحابہ کی بات آ جاتی ہے تو اس کو اثر صحابی کہہ دیا جاتا ہے. اور ہمارے محدثین کے یہاں تو اثر کا اطلاق علم حدیث پر بھی ہو جایا کرتا ہے. نبی کا فرمان حدیث، آسان لفظوں میں صحابی کا قول، صحابی کا طریقہ زندگی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے تم چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو میرے دوستو صحابہ کا طرز زندگی گویا اثر ہو گیا، اور نبی کی زندگی ہو گئی حدیث. آگے چلتے ہیں سنت. سنت کا معنی تو طریقہ زندگی کا ہے. بس سنت، یہ سنت ہے، یہ طریقہ زندگی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب یہ سنت ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج میں دیکھوں اپنے گریبان میں جھانک کے، اپنے آپ کو سنانے کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. میں دیکھوں میری اولاد آج کیا کہہ رہی ہے کہ جی میں نے فلانے جو سنگر ہے، اور فلانا جو کھلاڑی ہے، بیسٹ مین ہے، اور فلانا جیسے میں نے بننا ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے کپڑے پہننے، وہ اس طرح بال بناتا ہے میں اس طرح بال بناؤں گا، وہ اس طرح الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے میں الٹے ہاتھ سے پانی پیوں گا. یہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. اور قرآن کریم کا مطالبہ ہے، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو سیکھو، سمجھو، چلو، اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرو. یہ ہے سنت. یہ کچھ فرق ہے، ورنہ ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا رہتا ہے. کتابوں میں آتا ہے حدیث میں یہ ہے، سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اور اثر یہ ہے. علم حدیث پر کی جانے والی کیا محنتیں ہوئیں. حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی، آپ کی ایک ایک بات ان کو یاد تھی. اگر کسی لفظ کے بارے میں شبہ ہو جاتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا یا یہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا کہ یہ فرمایا، اسی شک کے ساتھ ذکر کرتے کہ ہم بھول گئے کہ یہ فرمایا کہ یہ فرمایا. اور آج 1434 سال گزر گئے اور آج بھی کتابوں میں اسی طرح موجود ہے کہ میرے پاک نبی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ فرمایا. تو میرے دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت ہے حضرات صحابہ کو، صحابہ سے محبت ہے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، پوری ایک لڑی ہے. اور یہ بھی میں آپ کے سامنے صاف لفظوں میں عرض کر دوں، دین اسلام کوئی مشکل دین نہیں ہے میرے دوستو. دین اسلام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس کو مشکل سمجھا جائے کہ جی اتنی صدیاں گزر گئیں، اتنی صدیوں میں بیچ میں کیا کیا حادثات ہو گئے، کتنے واقعات گزر گئے، پتہ نہیں یہ بات ایسی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے. میرے دوستو اس امت کا اور اس کے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے،
لیکن جس طرح اس امت نے اپنے نبی کے فرمان کو محفوظ کیا، نبی سے لینے والے اور ان سے لینے والے اور ان سے لینے والے ایک ایک شخص کے فرمان کو محفوظ کیا. اور مختصر سی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے جتنے علماء آئے جنہوں نے احادیث نقل کی، ان احادیث کے نقل کرنے والے علماء کا نام رکھ دیا متن، سند. یہ سند ہے جو احادیث کو نقل کرنے والے علماء ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا نام محدثین نے رکھ دیا متن. اور میرے دوستو، آپ کو سن کے شاید یہ کوئی حیرت لگے یا آپ کے لیے شاید کوئی نئی بات ہو، سند جن سے ہم تک دین پہنچا اس کی تعداد 25 اور 30 سے زیادہ نہیں ہے. مجھ سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک میں یہ بتاؤں کہ یہ حدیث اس طرح ہے اور مجھے اس نے سنائی، مجھے اس نے سنائی، اس نے اس کو سنائی، ان افراد کی کل تعداد 30 کے اندر اندر ہو جاتی ہے. اور ان 30 افراد میں سے ہر شخص کا کٹا چھٹا، ہر شخص کی زندگی کب پیدا ہوا، کب انتقال ہوا، کیا اس کی زندگی تھی، اس نے سنت کو کس طرح اختیار کیا کیا نہیں کی، ایک ایک چیز کتابوں میں آج بھی موجود ہے اتنے حوادثات کے بعد. بیچ میں چنگیز خان کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور بیچ میں کیا کچھ واقعات نہیں ہوئے، اسلام دین مٹ جانے کے اندیشے تھے، اس کے باوجود آج دین اسی طرح ہم تک محفوظ ہے اور آج ہم یہاں کھڑے ہو کے اس دین کی باتیں کر رہے ہیں. میرے دوستو، اس حاجت سے لے کر ہمارے استاذ محترم نے، ان سے لے کر ان کے استاذ نے، میرے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، ان کے استاد محترم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، ان کے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، ان کے استاد محترم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، ان سے آگے جائیں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مقدسی، ان سے آگے جائیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک سلسلہ الذہاب ہے، ہر شخص کی زندگی کا ایک ایک منٹ اور لمحہ محفوظ ہے. یہ دین اسلام میرے دوستوں کتنا آسان. اور علماء نے اور سمجھانے کے لیے 3 حصے تقسیم کر دیے، 3 بس. ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1275 ہجری میں ان کی وفات ہے، 1175 ہجری میں. 12ویں صدی کے یہ عالم ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کے ذخیرے کو منتقل کیا. ایک یہ علماء ہند کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے ائمہ سیاہ 6 تک کے نقل کرنے والے ہیں. اور ائمہ سیاہ 6 امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان 6 اماموں سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل کرنے والے علماء، ان 3 جماعتوں کو ہم جمع کر لیتے تو یہ سند بن جاتی. اور ہر شخص کی زندگی کے بارے میں ایک ایک کے متعلق اتنی ضخیم کتابیں موجود ہیں. میرے دوستو، علم حدیث پر کیا محنت ہوئی. یہاں سے چلتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 3 درجے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، مصنف کتاب، ارباب سیاہ 6، یہ ہمیں 3 درجے نظر آ رہے ہیں. محنت شروع ہوئی ہے اوپر سے. حضرات صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا. علماء نے لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں فرما رہے ہیں کہ کتاب دوات لے آؤ، میں تمہارے لیے لکھ کے دے رہا ہوں کچھ باتیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا رہے ہیں. اور کیجیے ان باتوں کو. جس نتیجے پہ میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام خود لکھوا رہے ہیں کہ کتاب، دوات، قلم، کاغذ لے آؤ، لکھنے کے کاغذ میں خود لکھوا کے دے رہا ہوں. ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فتح مکہ کا وعظ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا تفسیری. ایک صحابی نے کہا اتنا بڑا شاندار وعظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا عجیب وعظ فرمایا، مجھے لکھوا کے دے دیا. فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یمن کے ان صاحب ابو شاہ کو لکھ کر دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کچھ لکھا ہوا بھی ہے آپ کے پاس، کوئی خاص باتیں بھی ہے؟ کہا کوئی خاص بات نہیں، کتاب اللہ ہے میرے پاس. ہاں کچھ زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل نبی نے لکھوا کے دیے تھے، میں اپنی تلوار کے نیام میں رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو بہت ساری احادیث یاد کی، 5374 احادیث کا ذخیرہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم مسلمانوں تک پہنچا. اتنا بڑا ذخیرہ کسی صحابی سے مروی نہیں. فرمانے لگے بہت ساری حدیثیں مجھے یاد ہیں، لیکن ایک اور صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ مجھ سے بھی زیادہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں احادیث لکھی جا رہی. ایک صحابی نے لکھنا شروع کیا تو قریش کے کچھ لوگوں نے کہا
کہ تم اللہ کے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو. نبی بھی تو انسان ہے، بشر ہے، نبی سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے. غصے میں انسان کی عقل جو ہے ایک اعتدال پر نہیں رہتی. اسی لیے علماء نے کہا جب انسان کو غصہ آ رہا ہو، جب کھانے کا شدید تقاضا ہو، جب بیت الخلاء جانے کا تقاضا ہو، جب نیند کا تقاضا ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جب بڑھاپا ہو تو اس میں انسان اعتدال پر نہیں رہتا. اس وقت کے اندر ذرا سا اس کی ہر بات کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہی بات آخری ہے. تو کہا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو غصہ آ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ناراض ہو جاتے، تم ہر بات لکھتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابی نے جا کے بتا دیا فلاں فلاں یہ کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں. فرمایا الا حقا، میری زبان سے تو صحیح بات نکلے گی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان سے جو بات نکلے گی اللہ پاک کی اس کے اوپر یقین دہانی ہے، اعلان ہے کہ میرے نبی کی ہر بات تو وحی ہے. تو میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو صحابی لکھ رہے ہیں، خوشی کی، غمی کی، ناراضگی کی، اچھائی میں، برائی میں، ساری باتیں صحابہ لکھ رہے ہیں. صحابہ نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سے اتنی محبت تھی، ان کی کسی بات کو ضائع نہیں کیا. پہلی بات، صحابہ کا دور چل رہا ہے، صحابہ ان باتوں کو لکھ رہے ہیں، اور جس صحابی کو جو بات مل گئی اس نے اتنی بات سننے کے بعد اس کے مطابق عمل شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سن رکھا ہے کہ جب ایک شخص جو شادی شدہ ہو اور شادی شدہ آدمی زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا رکھا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کریں، زنا کریں تو ان کو رجم کرو، سنسار کر دو. فرمانے لگے مجھے یہ خوب اچھی طرح یاد ہے، اور اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ آگے چل کر لوگ دوسری گمراہی کو اختیار کریں گے تو میں اس بات کو قرآن کریم میں لکھ دیتا. نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک قول کو، ایک ایک عمل کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، یاد کیا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرات خلفاء کے زمانے میں مختلف امور پر مشورے ہوتے رہے، اور بنیاد یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، تم کیسے کر رہے ہو. بہت سارے مسائل میں بات ہوئی، لیکن میرے دوستو صحابہ نے آپس کے مشوروں سے اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا کر ایک کام پر آمادہ کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی طرز زندگی کو دیکھتے رہے. اور خاص کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ان کے سامنے تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. جب تک خلفاء راشدین تھے فرمایا کہ ان خلفاء راشدین کے طریقے کو لو اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلتے رہو. حضرات صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے موقع پر مرد اور عورت کا اختلاط ہو جائے، شوہر بیوی کا اختلاط ہو تو کب غسل فرض ہوگا، کون کون سے مسائل تھے، نماز جنازے میں کتنی تکبیرات ہوں گی، گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، صحابہ کرام کو جمع کیا، کتنے مسائل تھے. ان سب مسائل میں مشورہ کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم لوگ ہو اللہ کے نبی کے صحابہ، تم لوگ ہو دین کے پہلے سمجھنے والے، تم لوگ اختلاف کرو گے آگے امت اختلاف کرے گی. دور تک نکاح دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر. کہاں تک نکاح، ایک ایک چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال رکھے ہوتے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اور پھر صحابہ سے کہتے ایک بات میں مشورہ کر لو، کوئی بتاؤ کوئی حدیث یاد ہے. ایک صحابی اٹھتا، میں آپ کو سناتا ہوں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر بیوی کے پاس جائے، جب تک شوہر کو انزال نہ ہو، پانی نہ ہو، اس پر غسل فرض نہیں ہوتا. فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تم سناؤ. دوسرا آیا جس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جب شوہر بیوی کے پاس چلے جائے اور اس کا عضو تناسل عورت کے عضو تناسل میں داخل ہو جائے، فرمایا غسل فرض ہو جاتا. دونوں طرح کے صحابہ احادیث سنا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہے، دونوں کی باتیں سن رہے ہیں. اور فیصلہ کیسے، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں بھیجا، جاؤ حفصہ بتاؤ اس کے متعلق نبی سے کچھ سنا ہے. کہا مجھے اس طرح کچھ واضح یاد نہیں ہے. اچھا بیٹی تمہیں یاد نہیں، حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ.
حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے مجھے یاد ہے، خوب یاد ہے کہ فرمایا کہ ایسا ایسا ہو تو غسل کرو جب شوہر بیوی کے پاس چلے جائے، اور ہم نے بھی غسل کیا۔ فرمایا میرے نبی نے کہ جب مرد کی موضع ختنہ عورت کی موضع ختنہ سے تجاوز کر جاتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اور صرف قولی طور پر نہیں، میں نے اپنے نبی پاک علیہ السلام اپنے شوہر نامدار کے ساتھ عملاً اس طرح کیا تو ہم نے غسل کیا۔ دیکھیے کتنی باریک بات ہے، اور قربان جائیے اسلام کی حقانیت پر۔ ایک ایک اندرونی مسئلہ، گھر کے اندر بیڈ روم کے اندر کا مسئلہ ہو کہ دین اسلام کی سربلندی کا، ایک ایک مسئلے کو اسلام کھول کے بتا رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت۔ میرے دوستو، علم حدیث اگر حضرات صحابہ کے سامنے نہ ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی، فرمایا اسی حدیث پر عمل ہے، آج کے بعد جو حضرت عائشہ کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل نہیں کرے گا عبرت ناک سزا دوں گا سبوں کے سامنے۔ میرے دوستو، علم حدیث پر محنت ہو رہی ہے، صحابہ کا دور، خلفاء کا دور، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، یزید اور اس کے بعد اس کی ٹیم آ گئی۔ 99 ہجری پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنائے گئے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جن کو خلفاء راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک امیر المومنین کا صرف اتنا کام نہیں کہ وہ لوگوں کی عمارت کرے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے معاش کا نہیں، ان کے دین کا خیال بھی رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اپنے عمال، اپنے حکمرانوں کے نام خط لکھا کہ دیکھو یہ اسلام کے کچھ فرائض ہیں، اسلام کے کچھ مستحبات ہیں، اسلام کے کچھ آداب ہیں، ان سب کو سیکھو۔ اور فرمایا اگر میں زندہ رہا تو تمہیں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ یہ خلیفہ وقت بتا رہا ہے نماز کے طریقہ، اسلام کا طریقہ۔ اور پھر اپنے عاملوں کو، گورنروں کو لکھا مجھے خوف ہے کہ علم اٹھ رہا ہے، علماء جا رہے ہیں، جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ جمع کر لو۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے سن 99 ہجری میں۔ جو ذخیرہ 100 سال سے چل رہا تھا اس کو باقاعدہ تدوین کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لکھت پڑھت شروع ہو گئی، اور یہ کام چلتا رہا 150 ہجری تک احادیث کا ذخیرہ لکھا جاتا رہا۔ کس انداز میں کہ جی یہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، چاہے وہ مسئلہ نماز کا ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، سارے مسائل جہاں تھے ایک جگہ اکٹھے کر لیے گئے۔ یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ۔ 150 ہجری کے بعد دوسری محنت شروع ہوتی ہے اس میں، اور اس محنت کے بعد 150 ہجری کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اور 80 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، احادیث کا بڑا ذخیرہ اور حضرات صحابہ سے زیارت بھی کی، ان سے روایتیں بھی نقل کی، اور احادیث کا ذخیرہ چھوڑ گئے جس کا نام کتاب الآثار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے حضرات نے احادیث کو مرتب کیا۔ اور اب مرتب کیا کہ جو وضو کے مسائل ایک جگہ، نماز کے مسائل ایک جگہ، تلاوت کے مسائل ایک جگہ، نکاح کے مسائل، بیوہ کے مسائل، یہ سارے مسائل، کھانے پینے کے یہ ساری احادیث الگ الگ کرتے چلے گئے۔ یہ کام کیا ہمارے ان حضرات۔ یہ دوسری صدی کا اختتام ہے۔ ابن مبارک، ابن جریج مکہ میں، ابن مبارک ملک شام میں، معمر، اور ایسے حضرات اس محنت پر آئے ہیں کہ علم حدیث کو کس طرح ابواب کے طرز پر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو حدیث سے، تو صحیح حدیث میں طہارت کا مسئلہ کہاں ہے، نکاح کا مسئلہ کہاں ہے، خرید و فروخت کا کہاں ہے، قاضی بن گیا تو مسئلہ کیسے ہوگا، مفتی، یہ سارے مسائل۔ تیسری صدی آ رہی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اس امت کے لیے مجدد بنایا۔ 194 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور امام اعظم وہ شخص ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد، معاف کیجیے گا، ان سے پہلے امام احمد بن حنبل اور ایسے علماء نے مسانید کے طرز پہ محنت کی، احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، اور وہ احادیث کا ذخیرہ اس طور پر کہ حضرات صحابہ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ایک طرف، حضرت عمر کی حدیث دوسری طرف، حضرت عثمان کی، ہر حدیث کے اوپر اس صحابی کا نام لکھ دیا۔ یہ تیسری محنت تھی۔ اور حضرت امام بخاری، امام ترمذی، ابو داؤد، مسلم رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے محنت کی کہ صرف صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا، اسی طرز پہ صحیح حدیثیں لے آئے، اور جو حدیثیں کسی کمزور راوی سے تھیں اس کو الگ کر۔ 3 صدی کے بعد
ہر صدی میں محنت ہوتی رہی. 4 صدی میں امام طحاوی، 5ویں صدی میں امام بیہقی، دارقطنی، 7ویں 8ویں صدی میں امام نووی، 9ویں صدی میں حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، 11ویں صدی میں علامہ قسطلانی. ہر صدی کے اندر علماء کی ایک کھیپ ہے شرقاً غرباً جو اس علم حدیث کے ذخیرے کو سنبھالی ہوئی ہے اور اس پر محنت کر رہی ہے. کس نے روایت کی، کہاں روایت کی، کن الفاظ سے کی، اس کا کیا مقام تھا. یہ ہے علم حدیث کا ذخیرہ جو آج تک ان 28 اور 30 راویوں کے واسطے سے یہ پورا دین ہمارے سامنے محفوظ ہے. میرے دوستو، علم حدیث جس پر اتنی محنت ہوئی ہے، اس کے تناظر میں ہم واضح لفظوں میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی رہنمائی ہمارے لیے علم حدیث کو سمجھے بغیر ناممکن ہے. جی صرف قرآن پڑھ لیں، اور آج کل تو علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے یہ مسئلہ بھی سمجھ لینے کا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ چھاپ دینا بغیر قرآن کریم صرف ترجمہ اردو والا قرآن، پشتو والا قرآن، فارسی والا، انگلش والا جائز نہیں ہے. قرآن کریم کا ترجمہ چھاپنا بغیر کسی اس کے قرآن کریم کو نقل کی. مجھے یاد آیا علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، مکہ مکرمہ میں بڑی حیثیت ہے، محمد علی الصابونی. فرمانے لگے کہ ایک شخص نے قرآن کریم کا خود ترجمہ شروع کر دیا اپنے دماغ سے. جب وہ یہاں پہنچا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو کہنے لگا ہنہ کا مرجع تو عورتیں ہیں، خواتین، اور لباس کسے کہتے ہیں اپنی ڈکشنری میں ڈھونڈنا تو کہنے لگا لباس کہتے ہیں پتلون کو. تو اب اس کے درجے میں پہنچا تو کہنے لگا کہ قرآن کریم میں اے عورتوں تم مردوں کے لیے پتلون ہو اور ایک مرد تم ان عورتوں کے لیے پتلون ہو. اس ترجمے میں آ کے ایک لباس کا ترجمہ پتلون کے ساتھ کرنا اور ایک لباس کی تشریح وہ سمجھنا جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سمجھا رہا ہے کہ مرد عورت کے لیے زینت ہے، لباس سے زینت ہوتی ہے، لباس سے عیوب چھپتے ہیں، لباس سے انسان ضروریات پوری کرتا ہے. ایک مرد کے لیے بیوی کی یہ ضرورت، بیوی یہ ضرورت رکھتی ہے، اور ایک بیوی کے لیے شوہر کیا ضرورت. قرآن کریم جو ترجمہ کر رہا ہے وہ ترجمہ ہم کر نہیں سکتے. میرے دوستوں میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنا صرف اور صرف قرآن کریم کو ہم لغت کے ذریعے سمجھ لیں ناممکن. اور پھر یہ بات کہ آج بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیوں قرآن کریم کو کافی سمجھا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اتفاقی بات نہیں، ایک گھناؤنی سازش ہے، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم، ہر ایک کے اوپر ایسے افراد، ایسے رہنماؤں کو مسلط کیا جاتا ہے جن کے خمیر کے اندر مغربی ذہنیت موجود ہو. اور پھر جب وہ مغربی ذہنیت کی تخم ہوا ہوتا ہے، اس کے بیج کو بویا گیا ہوتا ہے، تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں فتنہ فساد کی صورت ہے. چنانچہ انکار حدیث کا فتنہ، انکار حدیث میں بنیادی بات یہ کہ جی قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا. آج ملا کہہ رہے قرآن کو سمجھو حدیث کے ذریعے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن تو آسان ہے. تو میرے دوستو آدھی بات پڑھ لی، آدھی بات چھوڑ دی. یسرنا القرآن ہے آسان، للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن کے کچھ مضامین ہیں نصیحت کے لیے، قبر، حشر، موت، زندگی. کچھ ہیں احکام، کچھ ہیں زندگی گزارنے کے طریقے. احکام کو سیکھنا پڑے گا ان کے علماء سے. نصیحت حاصل کرنی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ دیکھو، قبر، حشر، نشر کی باتیں سنو. ہر ایک انسان کو، ہر مسلمان کو رونا آ جائے گا. کتنے لوگ ہیں قرآن کریم غیر مسلم ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، اسلام لا رہے ہیں. تو کس نے کہا قرآن آسان نہیں ہے؟ قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے، اپنی باتیں ڈالنے کے لیے نہیں. کبھی جی یہ بات آتی ہے کہ جی قرآن کریم جو ہے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے آیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی باتیں حجت نہیں ہے، وہ تو ڈاکیے کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے آ کے باتیں پہنچا دی بس. میرے دوستوں میں آپ سے صاف لفظوں میں عرض کروں، مختلف جگہوں پر، مختلف چینلوں میں، مختلف درس قرآن کے حوالے سے مختلف باتیں آتی ہیں. آدمی کہتا ہے کہ جی یہ شخص بہت زبردست عالم ہے. آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی تم کہہ رہے ہو فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ. کہاں انکار حدیث؟ نے تو حدیث کی تشریح کی ہے.
یاد رکھیے اگر کوئی شخص انکار حدیث اور منکر حدیث بن کر جہاں سامنے آتا ہے تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ ایسے شخص کو معاف نہیں کیا کرتی، اور دشمن کو بھی یہ بات معلوم ہے. لہذا جب ہمارے سامنے یہ فتنے آتے ہیں تو وہ فتنے اس طرح آتے ہیں کہ وہ سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم سب صاف ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے، سب باتیں کرتے ہیں. اور درمیان میں ایک ایسے شخص کو جس نے باقاعدہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو ایک درس نظامی کوئی حدیث پاک میں نہیں ہے میرے دوست، درس نظامی کوئی منصوص نہیں ہے، لیکن درس نظامی کا جو طریقہ ہے گرامر پڑھانا 22 سال تک، صرف، نحو، ادب، فقہ، اصول فقہ، اس کے بعد منطق، اس کے بعد فلسفہ، اس کے بعد علم حدیث پہ کی جانے والی 10 کتابیں، یہ جو 12-15 اور علم فنون اور پھر قوافی اور فلکیات، یہ جو 12-15 مضامین درس نظامی میں 10 سال میں پڑھائے جاتے ہیں قرآن کریم کو اس کو اصول سے سمجھنے کے لیے، جس کو میں نے پہلے مثال عرض کی تھی، کسی بھی فن کو سمجھنے اس کے اصول سے. تو جہاں یہ وقت ہم نے نہیں نکالا، ہم اس کو نہیں سمجھ سکے، تو اس کے درس قرآن میں بیٹھ کر دوسرے انداز میں آدمی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ شخص تو قرآن کا منکر نہیں ہے لیکن یہ بات ایسی کر رہا ہے، اس کی بات بہت دل کو لگتی، میں تو اس کو فالو کروں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی یہ بات آتی ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں، قرآن نے کہا ان هو الا وحی یوحی، مانا یہ کہ نبی علیہ السلام تو بس ایک قاصد ہے، وہ وحی لے کر آتے ہیں، وحی لے کے چلے جاتے ہیں، بس ان هو الا وحی یوحی، یہ مانا. قرآن یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وما ينطق عن الهوى، ان کی ہر بات وحی ہے، وہ جو اپنے رب سے نقل کرے وہ بھی وحی، اور جو اپنے آپ سے کہتے ہیں وہ بھی وحی. ہاں یہ اور بات ہے کہ وحی کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ ایسے وحی ہوتے ہیں جو الفاظ بھی وحی ہوتے ہیں، معنی بھی وحی، اس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جس کو الفاظ تو وحی نہیں ہوتے، الفاظ تو نبی پاک علیہ السلام کے ادا کردہ ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی وحی کیا ہوتے ہیں، اسی کو ہم حدیث اور رسول کہتے ہیں. میرے دوستوں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی قرآن کریم تو حجت ہے اور علم حدیث بھی حجت ہے، لیکن ذخیرہ جو علم حدیث کا آیا وہ اتنی صدی کے بعد، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو 99 ہجری تک علم حدیث لکھا نہیں گیا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں خلیفہ بنائے گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم حدیث کو مدون کیا. 100 سال تک امت کو علم حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا، اس کے بعد لوگوں نے حدیث جمع کی، سب بھلا گئے. اس کے بعد کیا ہوا، 150 سال کے بعد علماء آئے، انہوں نے حدیثیں لکھی. اس کے بعد کیا ہوا، 200 سال کے بعد امام بخاری آئے. یہ حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں کب، نبی علیہ السلام کی وفات 100 اور 200 سال کے بعد. یہ علم حدیث کا ذخیرہ کیا ہے، اس کی رہنمائی میں ہم چلیں گے. یہ بھی ایک اعتراض ہے. میرے دوستو جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں ان کی روشنی میں یہ اعتراض بالکل واضح ہے. اس امت نے اپنے نبی کے فرمان کو کبھی نہیں چھوڑا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں احادیث لکھتے تھے صحابہ، لیکن اتنی بات یاد رکھیے اس وقت حافظ انتہائی قوی درجے کے حافظ، قصیدوں کے قصیدے، صفحات کے صفحات، 20 صفحات ایک دفعہ پڑھ لیے یاد ہو گئے. ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آیا، بات لمبی ہو رہی ہے. اتنے لمبے اس نے یہ کہلوایا کہ جی کوئی قصیدہ لکھ کر آئے اور ایسا قصیدہ لکھے جو میں نے نہ سنا ہو تو میں تمہیں انعام دوں گا، یہ کہتا تھا. چنانچہ لوگ بڑے بڑے قصیدے لکھ کے لاتے، جہاں قصیدے لکھ کے لاتے تو بادشاہ بلا کا ذہین تھا، ایک مرتبہ سنتا اس کو یاد ہو جاتا، اور اپنے دربار میں لونڈیاں بٹھا رکھی تھی، بادشاہ پڑھتا وہ 2 مرتبہ سن لیتی، ان کو یاد ہو جاتا. جہاں وہ قصیدے لکھ کے لاتے، محنت کرتے، مہینوں کی آگے سناتے، بادشاہ ایک مرتبہ سنتا، کہتے مجھے تو آتا ہے، تم نئی بات تھوڑی لکھا ہے، فوراً فٹافٹ سنا دیتا، اور دیکھو بھائی اس کو بھی یاد ہے، اس کی باندھی بھی سنا دی. یہ اہل عرب کا حافظہ تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی آدمی کوئی بات سنے اور پھر بھول جائے، جیسے آج کہتا ہے نا جی کوئی بات ہم سنے اور نہ بھولیں، وہاں تو حافظہ یہ تھے کہ کوئی بات سننے کے بعد بھول جائے یہ بات. اور خاص کر جب لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا تو اہل عرب میں اس عہد نبوی میں اور اس کے بعد تک طریقہ ذخیرہ یاد کرنے کا یہی تھا کہ یاد کر لیا، بات ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، اب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر بھی حضرات صحابہ نے محفوظ کیا. اور دوستو صحابہ نے باقاعدہ مدون کیا، لکھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز تک رحمت اللہ علیہ حدیث کا ذخیرہ نہیں لکھا گیا، بہت بڑا دھوکہ ہے. حضرات صحابہ نے لکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، خود انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا.
انفرادی طور پر صحابہ لکھتے تھے، احادیث کا ذخیرہ موجود تھا، سرکاری سطح پر باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذخیرے کو تیار کیا اور کہا یہ ہے علم حدیث کا ذخیرہ جو قرآن کریم کے بعد اس امت کے لیے رہنما ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند مختصر سی باتیں ہیں، اللہ کریم اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اور میرے دوستو ضرورت ہے علم حدیث سیکھنے کی۔ ضرورت کیوں ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں متعین ہے۔ آج کوئی آدمی، کوئی غیر حافظ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، 7-8 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت متعین ہے، ہر آیت کے اوپر کوئی چھوٹا بچہ بڑا 60-70 سال کے عالم کو، مولوی کو ٹوک دے گا کہ یہ آیت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ پاک کا نظام ہے کہ احادیث مبارکہ اس طرح متعین نہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، محدثین کرام کو اللہ جزائے خیر دے کیٹیگریاں بنائی ہے۔ یہ احادیث کی 6 کتابیں ہیں، ان کے بعد یہ صحیح درجے کی ہے، یہ حسن کے درجے کی۔ آہستہ آہستہ احادیث کے ذخیرے کو سمجھنا اور ان کی مجالس میں علماء کے ساتھ شرکت کرنے سے آدمی کے سامنے یہ بات سامنے آتی ہے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے۔ صحیح میں پھر درجے ہیں، صحیح، گزارا لائق، سب سے اچھی، یہ درجات ہیں، اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، کون سی حدیث بالکل موضوع ہے۔ یہ پوری تفریق ہے دوستو، اس کے لیے علماء نے زندگیاں کھپا دی۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 45 برس، علماء نے لکھا، پوری ایک جماعت ہے علماء کی، العلماء العزاب، پوری کتاب موجود ہے۔ وہ علماء جنہوں نے شادیاں نہیں کی، ہمارے موجودہ دیوبند سہارنپور مظاہر علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب مقدس اللہ العالی، یہ مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں، غیر شادی شدہ عالم۔ علماء کی ہزاروں کی تعداد ہے جنہوں نے شادیاں نہیں کی دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کل 45 سال عمر پائی، شادی نہیں کی، آج بھی ان کا نام محفوظ ہے، 8 صدیاں گزر گئی ہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی صحت، جوانی، سب کچھ اس دین کی حفاظت کے لیے۔ میرے دوستو، ہم وقت دیں گے، اپنی اولاد کو لگائیں گے، 1 سالہ کورس، 2 سالہ کورس، یہ یہاں جو کورسز ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العظیم دین راہ مستقیم پر اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولاد کو چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 2 منٹ کے بعد دعا کر لیں گے آپ۔ فکری محاذ کے حوالے سے جو ہے بہت سارے مسائل ہم لوگوں کو درپیش ہیں۔ ایک انتہائی فکری نوعیت کی بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی ہے، اور اگر یہاں سے ہمیں فکری رہنمائی نہ ملے، اس قسم کی مجالس سے ہمیں فکری رہنمائی نہ ملے، تو ہمیں ان مجالس میں شرکت کا اگرچہ ثواب تو ملے گا، لیکن معاشرے میں جو ہم مسلمان اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مولانا جس طریقے سے نشاندہی کر رہے تھے کہ مختلف فتنے مختلف طریقوں سے اپنا کام کر رہے ہیں، اس قرآن کریم کی صحیح تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخائر کو ختم کرنے کے لیے، یا اپنی من مانی کرنے کے لیے کہ اس کے اندر ہم نئی نئی چیزیں داخل کر دیں۔ ایک اور نیا فتنہ آج کل جو جیو ٹی وی نے شہزاد رائے کے ساتھ مل کر شروع کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انتہائی ہوش ربا قسم کی، کہ ایک پروگرام تعلیم کے پھیلاؤ کے عنوان سے جیو نیوز نے شروع کیا ہے، اور شہزاد رائے جو کہ ہمارے ملک کا ایک مشہور گلوکار ہے، اس کو آگے اور فرنٹ لائن پر لے کر آیا ہے۔ پروگرام کا نام ہے چل پڑا۔ یہ پروگرام آج کل سوشل میڈیا پر بہت زبردست طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور آج کل ہمارے سوشل میڈیا کا ہاٹ ٹاپک ہے۔ شہزاد رائے مذہباً آغا خوانی ہیں، اور جو چیزیں وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جناب موصوف کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ہم مسلمانوں سے کہ ہمارے نصاب میں اسلامیات کو کیوں شامل کیا گیا ہے اور وہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہم مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں، مملکت خدا داد پاکستان کے ہم مسلمانوں سے، کہ
جس نظریاتی مملکت کی بنیاد جو ہے اسلام پر ڈالی گئی، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہر کتاب کا آغاز اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہوتا ہے؟ اسلامیات میں مسلمان فاتحین محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کی تاریخیں اور فتوحات کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ جواز بھی یہ پیش کرتے ہیں، وہ میں آگے چل کر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی تعلیم نصاب میں صرف جنگجوؤں کو ہیرو کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچوں میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور غیر مسلم طلباء کے دماغوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس قسم کے عناصر کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ ہم گپ شپ کی بڑی بڑی مجلسیں جو قائم کرتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے تک جو ہے وہ مختلف موضوعات پر گپ شپ کرتے ہیں۔ ہمارا دیندار طبقہ بھی جب آپس میں بیٹھتا ہے تو موضوعات تو بڑے فکری ہوتے ہیں گفتگو کے، اور بڑی فکر بھی کرتے ہیں، اور سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے بڑی معقول قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن لائحہ عمل کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کم سے کم حالات اس قسم کے ہمارے اوپر پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ اگر ہم معاشرے کے اندر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کر سکتے تو ہم چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہمارے یار دوستوں کے ہیں وہ ہم مل کر تو اس حوالے سے کام کر سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اندر اس قسم کی جو ٹاپکس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا ہمارے یہاں کے جو ہے عصری تعلیم سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ کتنا اہم اس وقت کردار ادا کر رہا ہے انٹرنیٹ پر۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے عرب اسپرنگ آیا، سوشل میڈیا کی وجہ سے عرب ممالک کی بڑی بڑی حکومتیں گرائی گئیں، اور کون نوجوان تھے 15 سال سے 20 سال، 20 سال سے 25 سال اور 25 سال سے 30 سال کے نوجوانوں نے آپس میں اپنے ویوز شیئر کیے اور وہاں کی حکومتیں تبدیل کروائیں۔ سوشل میڈیا کے اندر الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے موضوعات پر جب ڈسکشن شروع کیا گیا ہے تو ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے زبردست پارٹیسپیشن کرنا چاہیے، اور شہزاد رائے جیسے لوگوں کو بتانا چاہیے اور باور کروانا چاہیے کہ شہزاد رائے صاحب بات یوں اور یوں نہیں، ہمارے ہیروز جو ہے جنگجو اور دہشت گرد نہیں تھے، ہمارے ہیروز کیا تھے؟ تاریخی حقائق کی روشنی میں ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا اور ہمیں ان لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے ہیروز کیا تھے۔ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا گیا، ہم لوگوں نے صرف گپ شپ کی، ہم لوگوں نے صرف جو ہے اپنے آپس کی مجلسوں کے اندر بیٹھ تو گئے لیکن کوئی لا عمل طے نہیں کیا ہم نے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس قسم کے لوگ اپنی منصوبہ بندیاں کرتے چلے گئے اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے چلے گئے۔ ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ کم سے کم جیو نیوز کے لوگوں کے پاس جا کر ملاقاتیں کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں، اپنے یار دوستوں کے گروپس، ان کو مل کر ہم کو ایسا لا عمل طے کریں کہ کسی طریقے سے شہزاد رائے جیسے آدمی سے ملاقات براہ راست کی جائے۔ ہے تو انسان نہ وہ، ممکن ہے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہو، ہم ایک پازیٹیو رائے قائم کر کے کہ ممکن ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہو، اور اس کو صحیح حقائق بتائیں، اس سے اپروچ کریں۔ جیو نیوز کے جو حضرات ہیں، اہل بست و کشاد ہیں، ان سے ہم رابطہ کریں اور ان سے جو ہے یہ جا کر گزارش کریں کہ جو چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں خدا را آپ حقائق کی روشنی کے اندر اس کو جانچیں، اور حقائق کی روشنی کے اندر جو ہے جو کچھ بھی صحیح ہے اس کو پیش کریں، بجائے اس کے کہ آپ مغربی ایجنڈے پر چلتے ہوئے اس قسم کی باتیں پیش کر کے آپ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ میری گزارش تھی۔ مولانا بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں اگر ہم جو ہے لوگوں کو صحیح رہنمائی یہاں سے نہیں دیں گے تو ہم بھی مجرم ہیں۔ کچھ اعلانات سن لیں۔ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 17 اپریل کو 11:30 بجے دن انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ دوسرا اہم اعلان کہ آج کل پہلے یہاں درس قرآن میں جڑنے والے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ 10 اعلانات میں مختلف جگہوں پر درس قرآن و حدیث کے کیا کرتا تھا،
جتنے بھی اعلانات میرے پاس آتے تھے درس قرآن و حدیث کے، سب کے میں اعلانات کرتا تھا، اب ایک بھی اعلان نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ہمارے شہر کے حالات ہیں، اس کی وجہ سے یا تو بند کر دیے گئے ہیں یا انتہائی محدود کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سوچ اور بچار کا مقام ہے کہ یہ سلسلے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جہاں جہاں یہ سلسلے چل رہے ہیں وہاں ہمیں تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھرپور طریقے سے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ماہ کی تیسری اتوار کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں ہر جمعرات، ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں درس قرآن و حدیث خواتین کے لیے شروع کیا گیا، الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ 3:30 بجے شروع ہوتا ہے، 4:30 بجے تک چلتا ہے۔ اس بار یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی 21 مارچ کو منعقد ہوگا۔ تمام خواتین یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں بھرپور طریقے سے دعوت چلائیں، تمام حضرات ان سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور دعوت چلائیں، اور نہ صرف خود جو ہے خواتین شریک ہوں بلکہ دیگر احباب میں بھی اس بات کو پروموٹ کر کے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کریں۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے ماہ انتقال کر گئے، ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ شہر میں بد امنی اور دہشت گردی کا خاتمہ اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور دیگر گمشدہ افراد جو کہ بڑی ہی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے نہ صرف دعا کرنی ہے بلکہ جو حضرات اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں جو کچھ بھی مدد کے راستے ہو سکتے ہیں اختیار کرنے ہیں۔ اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ میں تو کہوں گا کہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل جناب رمزے کلارک اور کچھ امریکن خواتین جو وکلا ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے۔ ہم مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا، غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے دل میں جذبات پیدا کر دیے ڈاکٹر عافیہ کے لیے، اور زبردست جو ہے وہاں سرگرمی ہے۔ امریکہ میں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر رمزے کلارک نے جو وہاں کے سابق اٹارنی جنرل ہیں ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے باقاعدہ وہاں جگہ جگہ اجتماعات منعقد کیے ہیں ان کی رہائی کے لیے۔ جن حضرات اور خواتین کو SMS نہیں ملتے وہ باہر کاؤنٹر پر اپنے موبائل فون نمبر رجسٹر کروا دیں۔ یہ کچھ گزارشات تھیں، میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ آپ کی تعریف، آپ کا شکر، آپ کا انعام ہے اللہ، آپ نے ان سب حالات کے باوجود اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ جو کچھ خیر کی بات کہی سنی گئی محض اپنے فضل سے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ اس میں خیر ڈال دیجئے، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے اولاد کے لیے یا اللہ رہنمائی کا ذریعہ فرما دیجئے۔ ہر طرح کی عافیتیں، خوشیاں، سہولتیں، راحتیں، مسرتیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ ہم جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اللہ ہمارے حالات بخوبی جانتے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری نجی زندگی میں پھر ہم پر رحم فرما، ہمارے انفرادی اجتماعی زندگی میں پھر ہم پر رحم فرما۔ اس شہر کو یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا، اس شہر کی اور شہر کے باسیوں کی حفاظت فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شرارت سے، اپنوں اور غیروں کے فتنے سے، اپنوں اور غیروں کی شرارت سے یا اللہ اس شہر کی، اس ملک کی حفاظت فرما، ہر طرح کی اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس کے توڑنے والے ہیں آپ ایسے فتینوں کو تباہ و برباد فرما، جیسے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ یا اللہ وہی دعا مانگتے ہیں وہ لوگ جو دین کے پھیلنے میں روڑا اور رکاوٹ ہیں، جو آپ کے دوستوں کو قتل کر رہے ہیں، جو آپ کے دین سے روک رہے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں پر لعنت نازل فرما، ان کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کاروبار کی، ہمارے اموال کی حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت فرما۔ یا اللہ خوشی فرما، ہر طرح کا امن نصیب فرما، خوف کو، بد امنی کو، بے سکونی کو یا اللہ محض اپنے فضل سے ختم فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں کو، آزمائشوں کو ختم فرما۔ یا اللہ تمام دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بھائی مظلوم ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما،
ہر طرح کی خوشیاں راحتیں ہم سب کا مقدر فرما. میرے والد محترم کا پچھلے دن انتقال ہو گیا, سب دعا فرمائے. اللہ میرے والد محترم مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما, بال بار کروٹ جنت نصیب فرما, مغفرت فرما. جیسے وہ ہمیں دین سکھا گئے, دین کے راستے پر چلا گئے, یا اللہ ان کی طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. چاہے نہ چاہیں یا اللہ شر سے خیر کی طرف متوجہ فرما. ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مغفرت والی سعادت اور شہادت والی موت ہم سب کو عطا فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین.